الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس پورے لیول میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سمت قبلہ، اور آج انشاءاللہ عزوجل اسی موضوع کے تحت ہم جو پڑھیں گے، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے دائرہ ہندیہ کے بارے میں۔ اب پیارے طلبہ کرام، یہ دائرہ ہندیہ کیا سمت قبلہ میں معاون ثابت ہوتا ہے؟ تو یہ ضروری نہیں۔ دائرہ ہندیہ اور بھی مقامات پر کام آتا ہے، جس طرح کہ اگر آپ نے ظہر کا وقت معلوم کرنا ہو، نصف النہار حقیقی، اس میں بھی دائرہ ہندیہ کی مدد لی جا سکتی ہے۔ مثل اول و ثانی یعنی عصر کے لیے، اس کے لیے بھی دائرہ ہندیہ کی مدد لی جا سکتی ہے۔ اور کوئی بھی سمت پہچاننی ہو، یہ صرف سمت قبلہ کے لیے نہیں، کوئی بھی سمت مشرق مغرب شمال جنوب یہ آپ نے پہچاننی ہو، اس کے لیے دائرہ ہندیہ یہ بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور پہلے کے دور کے اندر جو اس ذریعے سے نکالتے تھے تو ان کا نشان بہت بہتر لگتا تھا۔ پیارے طلبہ کرام، ایک ہوتا ہے کمپاس، یعنی بازار سے مل جاتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب بتاتا ہے، اس کی سوئی شمالاً جنوباً رہتی ہے، رنگین سوئی اس کی ہمیشہ شمال کی جانب رہتی ہے۔ اب حقیقی طور پر جو کمپاس ہے وہ یہ دائرہ ہندیہ بنائے گا آپ کا۔ وہ جو کمپاس ہے وہ غلطی کرتا ہے، اور اس کے اندر سے غلطی ہو جاتی ہے۔ جتنا کریم میں لوہا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ غلطی کرے گا، لیکن یہ دائرہ ہندیہ جو ہے اس سے غلطی کا امکان بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ آئیے اب سب سے پہلے تو یہ کہ ہم دائرہ ہندیہ لگانے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ دائرہ ہندیہ لگایا کیسے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کے اندر سے ہم سمت قبلہ کی پہچان کیسے کریں گے۔ اس کے بعد پھر آگے وقت ظہر کے لیے بھی یہ کس طرح کارآمد آتا ہے، یہ ضمناً باتیں آ جائیں گی، اور وقت عصر کے لیے یہ کی پہچان اس دائرے کے ذریعے سے کیسے ممکن ہے وہ انشاءاللہ عزوجل کہ ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک دائرہ کھینچنا ہے زمین کے اوپر۔ پیارے طلبہ کرام، یہ دائرہ آپ نے کسی ایسی جگہ پر کھینچنا ہے جو ہلے نہیں، یعنی کسی آپ نے فرض کریں کہ لکڑی کا پھٹا رکھ کر اس کے اوپر آپ نے دائرہ نہیں لگانا، وجہ ہے کہ آپ کل کو اس کو اٹھا دیں گے یا اس کو گھمایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ایسی جگہ پر لگانا ہے یہ دائرہ، یا تو اس کو ہلایا نہ جا سکے، یعنی کوئی فکس ہو چھت کے ساتھ، چھت پر فرض کریں کوئی لکڑی بالکل فکس ہے، آپ اس کے اوپر دائرہ لگا دیں، یا پھر چھت کا جو فرش ہے اس کے اوپر ہی دائرہ لگا دیں۔ تو آپ کا یہ پورا ایک دائرہ ہوگا۔ اب دائرہ لگانے کے لیے سب سے جو معاون ثابت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے پرکار۔ جیومیٹری باکس کے اندر ایک آتی تھی کہ ایک طرف پینسل لگا کر دوسری طرف اس کے سوئی ٹائپ ہوتی ہے چیز، اس کو ایک جگہ پر لگا کر رکھیں اور اس پینسل کو پورا گھما دیں، ایک پورا زبردست دائرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے آج کل اگر بازار سے لینا چاہیں تو جیومیٹری بڑے سائز میں مل سکتی ہے آپ کو، لیکن بعض اوقات اس سے بھی بڑا ہم دائرہ لگانا چاہتے ہوتے ہیں۔ اب دائرہ اگر ہم نے بڑا لگانا ہے، جتنا بڑا لگائیں گے اتنا ہی نشان ہمارا بالکل درست آئے گا، اتنا ہی زبردست نشان لگے گا۔ لہٰذا آپ ایک بڑا دائرہ لگائیں، اور بڑے دائرے کے لیے زبردست جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ ایک رسی لیں، اور رسی کے ایک سائیڈ پر کوئی گول رنگ وغیرہ باندھ دیں، یعنی رنگ اتنا مضبوط ہو کہ وہ جلدی سے ٹوٹے نہیں۔ خصوصی طور پر ایک کافی بڑے جو لوہے کے رنگ بھی آ جاتے ہیں، تو آپ وہ رنگ باندھ دیں، رنگ نما چیز۔ اب دوسری سائڈ پہ آپ اس کے پینسل وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز وہ باندھ دیں۔ اب آپ کسی بھی جگہ پر جس کو آپ نے سینٹر بنانا ہے دائرے کا، یعنی دائرے کا بالکل مرکز بنانا ہے، سب سے پہلے وہاں پر آپ کوئی چیز سیدھی لگائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے یہ چیز وہی لگائی گئی ہے۔ اب چونکہ یہ تصویری شکل میں لہٰذا یہ اتنا واضح نہیں ہو رہا،
تو آپ سب سے پہلے اس کو لگائیں گے اس زمین کے اوپر، اور یعنی لوہے کا آپ نے کوئی کیل وغیرہ کوئی بڑے سائز کا 2 فٹ 4 فٹ جتنا بھی تھا آپ نے لگا دیا۔ اب وہ رسی کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ تو جو ہمیں کتابوں سے ملا بزرگوں سے، اب جامعۃ المدینہ کے نصاب کے اندر درجہ خامسہ میں شرح وقایا جو شامل کی گئی، تو اس کے اندر بھی دائرہ ہندیہ کا باب شامل کیا گیا، تو اس میں فرمایا گیا کہ قطر کا ربع ہونا چاہیے، یعنی وہ جو چیز آپ نے گاڑی ہے وہ ربع قطر ہونی چاہیے۔ اب یہ قطر کتنا ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ ذل ہم سمجھیں گے۔ تو قطر ہوتا ہے آپ نے جس جگہ مرکز ہوگا اس دائرے کا، ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ تک آپ اگر کوئی پیمائش کریں گے تو یہ پورا قطر کہلائے گا۔ اس کو 4 پر تقسیم کریں تو جتنی لمبائی بنے گی اتنی لمبائی اس چیز کی ہونی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں آپ نے جو چیز لگائی ہے اس کی پیمائش کر لیں، اس کا ڈبل لے لیں رسی۔ ظاہر کہ رسی ایک سائڈ پر بھی نشان دے گی، دوسری سائڈ پر بھی نشان دے گی، وہی 4 گنا ہو جائے گا اس کا قطر چیز سے۔ تو اب آپ نے جتنی چیز زمین کے اوپر لگائی ہے، جو زمین کے اوپر ہے، فرض کریں ویسے آپ نے 3 فٹ یا 4 فٹ لمبا آپ نے کوئی کیل لیا تھا، آپ نے باقی سارا زمین میں لگا دیا، صرف 2 فٹ باہر ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ 2 فٹ باہر ہے، اب 4 فٹ لمبی آپ رسی لے لیں۔ رسی کی لمبائی رنگ سمیت اس کے بالکل سینٹر سے لے کر یہاں جہاں پر پینسل وغیرہ آپ کی جو چیز باندھی ہوئی ہے وہاں تک ہونی چاہیے، ٹوٹل لمبائی اس کے ڈبل جو آپ کا کیل ہے۔ اب آپ اس پینسل کو یہاں پہ گھمائیں گے، پورا یہ بالکل ایکوریٹ آپ کا نشان لگ جائے گا، وجہ یہ کہ آپ کا رنگ جو ہے اس درمیان میں آپ نے کیل وغیرہ لگائے اس کے اندر پھنس جائے گا۔ اب پیارے طلبہ کرام، یہ آپ کی دائرہ بھی لگ گیا اور اس کے اندر جو چیز آپ نے لگانی تھی وہ بھی لگ گئی، بالکل اس کے سینٹر کے اندر لگی۔ اب آپ کا آگے دائرہ ہندیہ بنانے کا عمل جاری ہوتا ہے، یعنی یہ دائرہ تو آپ نے بنا دیا لیکن فی الحال یہ دائرہ ہندیہ نہیں ہے، بالکل یہ ایکوریٹ سرکل ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سورج کی مدد سے اس کے اندر کچھ نشانات لگانے، اور اگر آپ نشان پکے لگا رہے ہیں، فرض کریں آپ نے دائرہ لگایا ہے بالکل پکے کلر سے، اور چیز تو اس کے اندر ویسے آپ نے لگائی ہوئی ہے، گاڑی ہوئی ہے، اس چیز کو آپ اکھاڑیں گے نہیں، تو آپ نے دائرہ ہندیہ بنانے کے مرحلے کے اندر جو نشانات ہیں وہ آپ نے کچے کلر سے لگانے ہوں گے، وجہ یہ کہ اس کے اندر کچھ نشانات ہم نے مٹانے بھی ہیں، یا نہ مٹائیں، سارے پکے کلر سے لگا دیں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی کو دکھا سکیں، کسی کو سمجھانا ہو تو سمجھا سکیں۔ اب آپ نے کیا کیا، ایک دن آپ کوشش فرمائیں یہ عمل کر لیں، زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ اینڈ ٹائم پہ عمل کریں گے تو پھر بعض اوقات جلد بازی میں دائرہ ہندیہ صحیح نہیں لگ پاتا۔ آپ نے ایک دن یہ چیز بھی لگا دیں زمین کے اوپر اور دائرہ بھی لگا دیں۔ اب آپ اگلے دن ایک کام کریں گے کہ اگلے دن آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے اس مقام پر پہنچ جائیں۔ جیسے سورج طلوع ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس کا سایہ، یہ جو چیز لگائی ہوئی ہے یہ اس دائرے سے بھی باہر جا رہا ہوگا، اتنا لمبا سایہ ہوتا ہے صبح صبح میں۔ پھر ظاہر سی بات ہے سورج جیسے جیسے اوپر آتا جاتا ہے سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جو سایہ ہے وہ اس دائرے کی لائن سے ٹکرائے گا، اس دائرے سے ٹکرائے گا، جیسے ہی ٹکرائے گا آپ فوراً اس کے اوپر نشان لے لیں گے۔ اب آپ نے اس کے اوپر نشان لے لیا، یہ دیکھیے، یہ اب اس کا نام ہے مدخل الظل۔ اب جو درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مدخل کہتے ہیں داخل ہونے کی جگہ، ظل کہتے ہیں سائے کو، یعنی سائے کے داخل ہونے کی جگہ یہ یہاں سے سایہ دائرے کے اندر داخل ہوا، پھر یہ دائرے کے اندر داخل ہو جائے گا، یعنی مزید چھوٹا ہوتا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا مزید چھوٹا ہونا بند ہو جائے گا، بڑا ہونا شروع ہوگا۔ اب ہمیں نہیں پتہ کب بڑا ہونا شروع ہوا، اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سایہ دوبارہ پھر دائرے سے ٹکرائے گا، لیکن دوسری سائڈ پہ، پہلے مغرب کی سائڈ پہ ٹکرایا تھا کیونکہ سورج مشرق کی جانب تھا، اب سورج مغرب کی جانب ہوگا تو یہ سایہ مشرق کی جانب آ کر دائرے سے ٹکرائے گا۔ اب آپ اس کے اوپر پھر نشان لے لیں، پیارے طلبہ اکرام یہ 2 نشان لینے ہیں، اس کے بعد اب سورج کا کام ختم، ابھی ہمارا کام آگے جاری ہے دائرہ ہندیہ ٹوٹل کام لینے میں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کیل جو لگا ہوا ہے آپ کا یہ تو لگا رہنے دیں، اس کو نہ اکھاڑنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ آپ کا بالکل آپ نے پہلے تو سیدھا لگانا ہے، اور سیدھا کیسے لگائیں گے، اس کے لیے یا تو آپ ایک لیولر ملتا ہے، یعنی وہ اسکیل پیمانہ ٹائپ جس کے اندر چھوٹا سا پانی کا بلبلہ وغیرہ بھی ہوتا ہے،
تو اس کی مدد سے بالکل سیدھا لگے گا. یا پھر مستریوں کے پاس سال بھی کہتے ہیں اس کو, شاول بھی کہتے ہیں, وہ جو ایک لٹو نما لوہے کا ہوتا ہے, رسی پیچھے باندھی ہوتی ہے, اس کی مدد سے بھی آپ اس کو چیک کر لیں کہ بالکل آپ نے جو چیز لگائی ہے سیدھی بالکل لگائیں پہلے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک اور کیل لیں اور وہ کیل پہلے ایک سائڈ پہ رکھیں. فرض کریں کہ آپ نے یہاں پر کیل رکھا اور یہاں پر اوپر پینسل رکھی. اب آپ نے رسی اتنی لے لینی ہے, بقیہ رسی چھوٹی کر دیں کہ اسی طرح سے رنگ بیچ میں شامل کر لیں, وہی رسی رنگ والی ہو, کہ صرف اتنا رکھیں لمبی رسی کے یہاں تک پہنچ جائے. یعنی اب آپ کے پاس پوری پیمائش جتنی بھی ہے, یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے, جتنا نشان ہے, اور آپ نے اس کے اوپر ایک پورا دائرہ, آدھا دائرہ کھینچ دیں, ہاف سرکل, زیادہ لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے یہ ایک دائرہ کھینچ دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, چونکہ پہلے ادھر کیل رکھا تھا, ادھر پینسل رکھی تھی, اب آپ نے پینسل والی جگہ پر کیل کو لے آئیں اور کیل والی جگہ پر پینسل کو لے آئیں اور پھر ایک دائرہ یوں کھینچ دیں ادھر سے, اور وہ دائرہ آپ کا یوں بن جائے گا. اب پیارے طلبہ کرام, یہ دو دائرے ہو گئے. اب آپ ایک اسکیل لیں. اب اتنا بڑا اسکیل کہاں سے ملے گا, یعنی اتنی بڑا پیمانہ کہاں سے لیں گے آپ کہ جس کی مدد سے بالکل سیدھا نشان لگا سکے. تو پیارے طلبہ کرام, یہ اس کے لیے بھی آپ کو جو مکانات بنانے والے مستری وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک پھٹی ہوتی ہے کافی بڑی, تو اس کی مدد سے آپ نشان لگا سکتے ہیں. آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ نے 4 فٹ کا, 5 فٹ کا, 10 فٹ کا نشان لینا ہے, وہ سارا آپ کا لگ پائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہے جہاں پر دونوں کے نے ایک دوسرے کو کراس کیا ہے, یہاں سے لے کر آپ نے اس کے سینٹر تک آپ نے ایک نشان لگا دینا ہے, اور یہ آپ کا نشان لگ گیا. اب جو آپ کا پیارے طلبہ کرام یہ نشان لگا ہے, یہ نشان آپ کا عین شمال کی جانب لگا ہے, کیونکہ کمپاس کے اندر آپ کو صرف ایک نشان چاہیے تھا. آپ کا یہ نشان عین شمال کی طرف لگ گیا. اب اس کے بعد آپ عین مشرق مغرب کا نشان بھی لگا سکتے ہیں. اس کے لیے چاہیں تو 90 کا اینگل لے کر یہاں پر ہی, یعنی اس نشان کو سیدھا لے جائیں, یہاں تک آگے تک لے جائیں, لمبا کر دیں, اور پھر اس کے 90 کا اینگل کھینچ کر یہاں پر مشرق مغرب کا نشان لے لیں, یا پھر ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملا دیں سیدھا اسکیل سے, تو بھی پیارے طلبہ کرام آپ کا نشان یعنی مشرق مغرب کا حاصل ہو سکتا ہے. بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے سیدھا لے لیں, کیونکہ یہ ایک ہی دائرہ ہے, تو ایک ہی دائرے کے اندر آپ کے مشرق مغرب شمال جنوب آ جائے گی. اور آج جب آپ کو مشرق مغرب شمال جنوب حاصل ہو گئی, اس کی ڈگریز بھی حاصل ہو گئے, اس کے درجات پتہ چل گئے, اب آپ سمت قبلہ کی پہچان بھی اس کی مدد سے کر سکتے ہیں. اب پیارے طلبہ کرام, آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے سمت قبلہ کی پہچان کیسے کریں گے. تو وہی بات ہے کہ پچھلے ہم فارمولاز پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قبلہ ڈگری سب سے پہلے کیسے معلوم کرنی ہے. فرض کریں کہ پاکستان کے شہر لاہور کا قبلہ مغرب سے 10 درجے جانب جنوب ہے, تو آپ نے معلوم کیا یہاں سے 10 درجے عین مغرب اس طرف ہے. فرض کریں تو آپ 10 درجے یہاں پہ گھما دیں گے. آپ اس کا چاہیں تو اس کی پیمائش کریں پورے کی سائڈوں کی, اور اس کو تقسیم کر دیں, اور ہر 10 درجے پر ایک ایک نشان لگا دیں. یعنی آپ نے 360 ہے نا, آپ یہاں سے لے کر شمال سے لے کر مشرق تک آپ کے 9 نشان لگیں گے 90 درجے پر. اسی طرح سے آپ کے 36 نشان لگیں گے, اور یہ پورے کا پورا آپ کا دائرہ کور ہو جائے گا, آپ کے تمام درجات آ جائیں گے. اب آپ مغرب سے 10 درجے جانب جنوب بھی گھما سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا سمت قبلہ کے لیے. اب پیارے طلبہ کرام, وقت ظہر کے لیے ہم کیسے پہچان کریں گے. اصل میں عین ظہر کے وقت پیارے طلبہ کرام کسی بھی چیز کا سایہ عین شمال کی طرف ہوتا ہے, یعنی ابتدائی ظہر نصف النہار حقیقی کے وقت. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ نشان تو حاصل ہو ہی گیا نا عین شمال والا. تو یہ جو آپ نے آبجیکٹ جو آپ نے لگائی ہوئی ہے چیز, اس کا سایہ جب بھی اس نشان پر پڑے گا, یہ یہاں سے یوں گھومے گا, گھومتے گھومتے عین یہاں پر آئے گا, اس کے بالکل برابر سیم ٹو سیم آئے گا, اس کے سامنے آئے گا, اس وقت عین نصف النہار حقیقی ہوگا, ابتدائی ظہر ہوگا. یہ روزانہ کا جہاں پر آپ نے نشان لگایا اس مقام کے لیے پورے سال کے لیے یہ کام کرے گا. ایک تو یہ وقت ظہر کے لیے کام کرے گا. اب وقت عصر کے لیے کیسے کام کرے گا پیارے طلبہ کرام. وقت ظہر اب کے وقت آپ سائے کی پیمائش کر لیں گے. ظاہر وقت عصر کی تعریف کیا ہے کہ سایہ اصلی کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ اگر ایک مثل ہو جائے تو عصر شافی ہوتا ہے, یعنی مثل اول ہوتا ہے, اور سایہ اصلی کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ اگر 2 مثل ہو جائے تو عصر حنفی کہہ لیں یا مثل ثانی کہہ لیں, یہ ہوتا ہے. تو اب
یہ جو آبجیکٹ ہے یہاں سے لے کر دائرے کے ارد گرد تک یہ کتنا فاصلہ بن رہا ہے؟ یہ اس کا 2 مثل تو بن رہا ہے. اب آپ سایہ اصلی کی پیمائش کریں گے. سایہ اصلی کس ٹائم لیں گے؟ وہ عین نصف النہار حقیقی کے وقت لیں گے، کیونکہ عین نصف النہار حقیقی کے وقت بننے والا سایہ وہ سایہ اصلی کہلاتا ہے، کیونکہ سب سے چھوٹا سایہ وہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت سایہ کی پیمائش لے لی. فرض کریں یہ 2 فٹ چیز ہے تو یہ 4 فٹ کی دوری پر اس کے دائرہ ہے، اور ٹوٹل اس دائرے کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کا فاصلہ 8 فٹ ہے. تو اب آپ نے چیز اس کے سایہ اصلی کی پیمائش کی تو وہ 1 فٹ بنا. تو ظاہر سی بات ہے اب یہ سایہ جب تک دائرے کے اندر ہے وقت اثر شروع نہیں ہوا، دائرے سے ٹکرایا پھر بھی وقت اثر شروع نہیں ہوا. اثر حنفی دائرے سے 1 فٹ باہر نکل گیا، چونکہ سایہ اصلی کی مقدار اگر یہ باہر نکل گیا اب یہ آپ کا وقت اثر شروع ہو چکا. اثر حنفی. اب اثر شافعی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اثر شافعی کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کو پوری کیلکولیشن کرنی پڑے گی، کیونکہ سایہ دائرے کے اندر ہی ہوگا تو اثر شافعی شروع ہو جائے گی اس صورتحال کے اندر. یعنی یہ جو دائرہ ہندیہ ہے اس کی مدد سے آپ نصف النہار حقیقی ابتداء ظہر بھی معلوم کر سکتے ہیں، سمت قبلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، مثل اول و ثانی بھی معلوم کر سکتے ہیں، کوئی بھی سمت معلوم کر سکتے ہیں. اب اس کو دائرہ ہندیہ کہتے کیوں ہیں؟ یعنی عربی کتابوں کے اندر بھی اس کا جو نام لکھا گیا تو اس کو دائرہ ہندیہ ہی لکھا گیا. اصل میں یہ ہند کے علماء نے اس دائرے کو ایجاد کیا تھا، اس دائرے کو، اور ان کی یہ کاوش ہے، اس لیے اس کا نام دائرہ ہندیہ ہے. اب پیارے طلبہ کرام اس کے اندر غلطی کا کتنا امکان موجود ہے؟ اگر کوئی شخص بالکل غلطی نہ کرے، بالکل ایکوریٹ ہر چیز کا نشان لگائے تو اتنی معمولی مسٹیک ہوگی، چونکہ آپ لیول 3 کے طلبہ ہیں اور آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنی معمولی مسٹیک ہوگی کہ اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے. اب یہ کہ مسٹیک کون سی ہوگی؟ ایک تو تعدیل ایام کی ہوگی، اور تعدیل ایام سے زیادہ اثر کرے گا میل شمس. وجہ ہے کہ سب مدخل ذل پہ پہنچا تھا سایہ تو میل شمس کچھ اور تھا، مخرج ذل پہ پہنچا تو میل شمس کچھ اور تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت یہ جو ہلکا سا فرق ہے اس میں مسئلہ یہ معمولی سا فرق پڑے گا. اس لیے بعض علماء توقیت نے تو یہاں تک بھی تحریر فرمایا ہے کہ یہ دائرہ ہندیہ اس مقام پر لگایا جائے، اس طول پر لگایا جائے جس طول پر پہنچ کر میل اعظم ہو رہا ہو، یعنی یا انقلاب سیفی یا انقلاب شتوی ہو رہا ہو. سورج جو اپنا میل جتنا جانا ہوتا ہے شمال کی جانب 23 درجے 26 دقیقے 22 ثانیے، وہ جا کر واپس پلٹتا ہے جس طول بلد سے پلٹ رہا ہو. اب ہر سال مختلف طول بلد سے پلٹتا ہے، تو انقلاب سیفی یا انقلاب شتوی ہو رہا ہو جس طول بلد پر، اس طول بلد پر آپ یہ نشان لگائیں گے. وجہ کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر شمالی میل اعظم ہے فرض کریں تو شمال کی جانب جو سورج جا رہا تھا میل اعظم سے جتنا دور تھا تو اس نے مدخل ذل ہوا، اس کے بعد عین نصف النہار حقیقی پر پہنچا، اور عین نصف النہار حقیقی پر جب پہنچا تو ظاہر میل اعظم پر پہنچ گیا. اس کے بعد مخرج ذل پر جب سورج پہنچا تو پھر اتنا ہی دور تھا میل اعظم سے کہ جتنا مدخل ذل کی وقت دوری پر تھا. لہٰذا اس میں مزید آپ کے غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے. جی ماشاءاللہ ہمارا دائرہ ہندیہ ہو گیا. اب آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عابد بھائی. جی 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 ہمارے عابد بھائی یو کے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ عصر کا وقت دوبارہ سمجھا دوں. اب دیکھیے کہ ہم نے سب سے پہلے تو یہ کہ اس دائرے کی پیمائش کتنی لی تھی. اگر آپ نے دائرے کی پیمائش کم و بیش لی ہوگی تو ظاہر فرق آئے گا. علماء نے یہی لکھا ہے کہ آپ دائرہ جو ہے اس چیز کی لمبائی سے 8 گنا جی 4 گنا دائرہ ہونا چاہیے، یعنی قطر کا ربع ہونا چاہیے جو یہ چیز آپ نے لگائی ہوئی ہے. یعنی یہ جو چیز آپ نے لگائی ہے اگر یہ 4 فٹ کی ہے تو دائرے کی ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ تک کی جو ہم پیمائش کریں تو یہ 4 فٹ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ اس طرح سے. اب ظاہر سی بات ہے اس چیز کے مرکز سے لے کر سینٹر سے لے کر کنارے تک کا کتنا بنے گا؟ وہ اس کا آدھا بنے گا، اور وہ بنے گا 2 فٹ. اب یہ ہے کہ اب آپ کا مثل ثانی جب ہوگا
تو مثل ثانی کے لیے سایہ اصلی کے علاوہ چونکہ اس چیز کا دو مثل ہونا چاہیے، تو اس چیز کا جو دو مثل ہے وہ تو دائرے تک ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ 1 فٹ کی چیز ہے 2 فٹ یہ بن رہا ہے، لہٰذا سایہ اصلی کی مقدار جب دائرے سے باہر پہنچ جائے گا تو پھر مثل ثانی شروع ہوگا۔ اب یہ مثل سایہ اصلی کتنا ہوتا ہے؟ روزانہ کا مختلف ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ موسم گرما میں سایہ اصلی چھوٹا ہوگا اور موسم سرما میں سایہ اصلی بڑا ہوتا ہے۔ جی حضور، مزید کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حیدر علی بھائی، یہ اب یہ کہ آپ نے دائرہ کتنا بڑا لگایا اور آپ نے کس وقت سے پیمائش شروع کی، دائرہ اگر آپ نے روبو لگایا یا روبو سے کم و بیش لگایا، اس حساب سے آپ کے مدخل الظل اور مخرج الظل کی شکل چینج ہو سکتی ہے۔ یعنی مدخل یہ عین نصف نہار سے تو برابر دوری پر ہوں گے، بعض اوقات یہ اس کے بالکل قریب قریب بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ فاصلے پر بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ مختلف مقامات یعنی عرض بلد اگر مختلف ہوگا تو اس کی تھوڑی سی شکل چینج ہوگی، لیکن یہ جو ہے گرین لائن آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ اسی طرح سے بنے گی اور اس کے اوپر پہنچ کر ہی سورج کا جو ہے عین وہ بنے گا نصف النہار حقیقی، اور عین شمال اسی سمت میں ہوگی۔ باقی یہ کہ یہ اس کی مدخل الظل اور مخرج الظل یہ شکل اس کی چینج ہو سکتی ہے، باقی شکل اس کی وہی رہے گی، طریقہ کار بھی یہی رہے گا۔ جی، تو ہمارے نبیل بھائی نے سوال کیا ہے کہ دائرہ ہندیہ بنانے اس کا نام رکھنے کی جو وجہ ہے وہ سمجھ نہیں آئی۔ اصل میں یہ علماء ہند نے اس دائرے کو ایجاد کیا تھا، اس لیے اس کا نام دائرہ ہندیہ رکھا گیا۔ عربی کتابوں کے اندر بھی اس دائرے کا نام دائرہ ہندیہ ہی ہے، اور اس کی یہی لاجک ہے کہ صرف یہی ہے کہ اس کو چونکہ ہند کے علماء نے، الحمدللہ ہم بھی ہند کے اندر ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ جس وقت ایجاد ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کو تو وجود نہیں تھا، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ انڈیا وغیرہ سارا یہ سارا کچھ ایک ہی تھا، تو ہند کے علماء جو تھے انہوں نے اس دائرے کو ایجاد کیا تھا اور اس کے اوپر پریکٹیکل کیا۔ باقی دنیا کے جو علماء توقید تھے انہوں نے اس کے اوپر پریکٹیکل کیے اور اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو مانا کہ یہ واقعی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے یہ دائرہ، تو لہٰذا اس دائرے کا پھر نام تو کچھ نہ کچھ رکھنا تھا، جیسے دیگر دائروں کا نام رکھا گیا ہے، تو لہٰذا اس دائرے کا نام پھر دائرہ ہندیہ، ہند کے علماء کی نسبت سے اس دائرے کا نام دائرہ ہندیہ رکھ دیا گیا۔ آمین۔ جی حضور، جی نہیں اس وقت تو خط استوا پر ہوتا ہے سورج، 21 مارچ کا ہے۔ جی یہ بالکل معمولی فرق آئے گا۔ اب یہ ہمارے سید حیدر علی بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ میل اعظم کے علاوہ اگر ہم نشان لگاتے ہیں تو اس میں کتنا فرق آئے گا؟ تو اس میں یہ کہ اتنا معمولی فرق آئے گا کہ اس کو یوں سمجھے کہ ہم پکڑ بھی نہیں سکتے، یعنی ہماری پہنچ سے دور ہے، کیونکہ میل شمس بہت سلو سپیڈ میں چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ 21 مارچ اور 23 سپٹمبر کے قریب کی جب تاریخیں ہوتی ہیں تو بہت سپیڈ سے چینج ہوتا ہے، اب یہ زیادہ فرق آئے گا ان دنوں میں، اور میل اعظم کے قریب اگر ہم نشان لگائیں گے تو بہت کم فرق آئے گا۔ وجہ یہ کہ ان دنوں میں میل شمس ویسے ہی بہت سلو سپیڈ سے چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو جب اتنی سلو سپیڈ سے میل شمس چینج ہو رہا ہے تو یہ مدخل الظل اور مخرج الظل کے درمیان فاصلے میں بہت معمولی فرق آئے گا۔ آمین۔ جی حضور، مزید کوئی سوال؟ ٹھیک ہے حضور، تو اب پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔